فلسطین مغرب میں صحرائے سینا، بحیرہ روم اور مشرق میں نہر اردن کے درمیان میں ایک چھوٹا سا خطہ ہے جہاں قدیم ترین زمانے سے کنعانی یا اموری قوم رہتی آئی ہے۔ یہ تاجر اور کسان لوگ تھے۔ مصر سے آنے والے یہودیوں کی انہی سے لڑائی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے ان کو فلسطینی، یہ توئیں سے نہیں تے سے، فلسطینی کہا اور اس کے معنی شرابی کبابی کے رکھ دیا۔ اس علاقے کے قدیم باشندوں کی غلطی یہودیوں کے نزدیک صرف یہ تھی کہ انہوں نے یہودیوں کے مصر سے نکلنے کے بعد ان کا استقبال پانی اور روٹی سے نہیں کیا۔ یہ تراث تثنیہ 23 میں ہے۔ اس لیے وہ گردن زدنی کے مستحق ہوئے۔ یہودی تقریباً 1220 قبل مسیح میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں صحرائے سینا سے نکلنے کے بعد فلسطین میں داخل ہوئے۔ تورات سفر یشوع کے مطابق انہوں نے انتہائی وحشت کے ساتھ فلسطینی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کنعانی یبوسی قبیلہ بیت المقدس کے ارد گرد رہتا تھا۔ یہ لوگ 140 سال تک یہودیوں کا مقابلہ کرتے رہے اور 1049 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام اس علاقے پر قبضہ کر پائے۔ شاؤل 1020 قبل مسیح میں پہلا حاکم ہوا جس نے سب یہودیوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے جن کا زمانہ 961 سے 1000 قبل مسیح تک کا ہے۔ انہوں نے 990 قبل مسیح میں فلسطینی قبائل پر قابو پایا اور دمشق کو خراج دینے پر مجبور کیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے فلسطین کے ایک بڑے خطے پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے جن کا زمانہ 922 سے 961 تک کا قبل مسیح ہے۔ انہوں نے بیت المقدس میں ایک یہودی معبد بنایا جو ہیکل سلیمانی ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ اس کی ایک دیوار آج ہی موجود ہے۔ مسلمان اسے بیت المقدس کی مغربی دیوار الہیۃ الغربی کہتے ہیں، جبکہ یہودی اس کو دیوار گریا ویلنگ وائل کا نام دیتے ہیں۔ اس سلطنت کے تعلقات یمن تک سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 922 قبل مسیح میں وفات پاتے ہی ان کی سلطنت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوب میں یہودا اور شمال میں اسرائیل نامی دو ملک وجود میں آئے جو آپس میں 200 سال تک لڑتے رہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 40 سال حکومت کی۔ اس کے بعد سب ختم ہو گیا۔ لڑائیاں وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے تو فلسطین پر صرف 70 سال پورے طور پر یہودی حکومت رہی ہے۔ بہترین حالات میں بھی یہودیوں نے پورے فلسطین پر کبھی قبضہ نہیں کیا۔ مورخ بیلوک کے مطابق ان کے دور عروج میں بھی اس مملکت کی لمبائی 120 میل اور چوڑائی 60 میل تھی، یعنی موجودہ غزہ سے ملتی جلتی۔ انہوں نے زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر قبضہ کیا جبکہ وادی کے علاقے فلسطین کے پاس رہے۔ اشوریوں نے 721 قبل مسیح میں پہلی بار اسرائیل کو ختم کر کے یہودیوں کو مشرق کی طرف دھکیل دیا اور دوسرے لوگ ان کی آبادیوں میں بسا دیے۔ یوں ان کا طریق سے نام و نشان مٹ گیا۔ البتہ دوسری یہودی حکومت یہودا بچ گئی تھی جس کا صدر مقام اورشلیم تھا۔ 597 قبل مسیح میں بخت نصر نے اس حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا اور اس کے بادشاہ یقین سمیت 10,000 یہودیوں کو یرغمال بنا کر بابل لے گیا۔ ان میں حضرت حزقیال بھی شامل تھے۔ جلد ہی باقی ماندہ یہودیوں نے بغاوت کی جس کی وجہ سے بخت نصر نے 587 قبل مسیح میں دوبارہ فلسطین آیا اور اورشلیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مزید بہت سے یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا اور باقی ماندہ یہودیوں کو اس علاقے سے نکال دیا۔ یوں سلطنت اسرائیل کے ختم ہونے کے 130 سال بعد سلطنت یہودا کا بھی مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ 539 قبل مسیح میں یہودیوں کی بابل کی غلامی ختم ہونے پر واپسی ہوئی۔ ایران کے بادشاہ کورشدوم نے فلسطین کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد یہودیوں کو فلسطین میں دوبارہ بسنے کی اجازت دی۔ یوں 515 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی سیکنڈ ٹیمپل دوبارہ بنایا گیا۔ 23 قبل مسیح سے 70 عیسوی تک فلسطین پر رومن قبضہ رہا۔ یہودیوں کی بغاوت کی وجہ سے 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس فلسطین آیا اور پوری طرح یروشلم اور ہیکل کو تباہ کر کر اس کی جگہ ایک رومن شہر بنام ایلیا بنا کر واپس کیا۔ یہودیوں کو وہاں سے پوری طرح جلا وطن کر دیا گیا۔ 273 عیسوی میں امبات عربوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 639 عیسوی یعنی 15 ہجری میں
بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، جبکہ وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ مسجد اقصی کی جگہ اس وقت کوڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے صاف کیا اور وہاں نماز پڑھی۔ بعد میں اس جگہ پر ایک مسجد بنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں العہد العمری نامی وثیقہ لکھا گیا، جس میں یہودیوں کا بیت المقدس میں داخلہ ہونا منع کیا گیا اور یہ وہاں کی عیسائیوں کی درخواست پر ہوا۔ 1099 سے 1369 عیسوی تک صلیبی جنگیں جاری رہیں، جو فلسطین پر یورپی عیسائی قوموں کے قبضے کی کوشش تھی، کیونکہ ان کے خیال میں حضرت مسیح علیہ السلام کی جائے پیدائش کو غیر عیسائیوں کے قبضے میں نہیں رہنا چاہیے۔ کل 9 صلیبی جنگیں ہوئیں۔ بالآخر اکتوبر 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے 99 سالہ قبضے کے بعد واپس لیا اور یہودیوں کو دوبارہ بیت المقدس آنے کی اجازت دی۔ انہوں نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے مراکش سے جفاکش مسلمانوں کو بلا کر مسجد اقصی کے پاس بسایا۔ ان کا محلہ حتی المغاربہ 1967 تک باقی تھا۔ جون 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضے کے بعد 6 گھنٹے کے نوٹس پر ان کو باہر کر دیا اور ان کے گھر مسمار کر کے دیوار گریا کے سامنے ایک بڑا میدان بنا دیا، جہاں یہودی اب عبادت کرتے ہیں۔ یورپ میں مشکل برے سلوک اور ابھرتی ہوئی نئی قومیتوں کی وجہ سے وہاں کے یہودیوں میں یہودی وطن کے بعد شروع ہوئی۔ حالانکہ نہ ان کا اپنا کوئی ملک تھا اور نہ ہی کسی علاقے میں ان کی اکثریت تھی۔ آسٹرین صحافی تھیوڈر ہرزل نے صہیونی تحریک شروع کی۔ 1820 میں یہودیوں نے فلسطین میں دوبارہ بسنا شروع کیا۔ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی کل آبادی 5000 تھی۔ فرانس کے بارون ہرش نے اس کام کے لیے پیسے دیے۔ بعد میں برطانیہ کے لارڈ روتھ چائلڈ نے بھی اس مقصد کے لیے کافی پیسے دیے تاکہ یہودی فلسطین میں زمینیں خرید کر وہاں بسنا شروع کریں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے اعلان بلفور جاری کر کے فلسطین میں یہودی وطن بنانے کا وعدہ کیا، جبکہ اس وقت سائز پیکو معاہدے کے ذریعے فرانس کے ساتھ اس علاقے کو آپس میں بانٹنے اور شریف مکہ سے معاہدہ کر کے اس پورے علاقے میں عرب حکومت قائم کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا۔ جس وقت یہ وعدے کیے گئے، برطانیہ یا فرانس کا اس پورے علاقے کے کسی حصے پر قبضہ نہیں تھا۔ اکتوبر 1917 میں فلسطین پر برطانوی قبضہ ہو گیا، جس کے بعد اعلان بلفور پر عمل کرتے ہوئے فلسطین کو یہودی ہجرت کے لیے کھول دیا گیا۔ 60 سال سے مسلسل ہجرت کے باوجود اس وقت تک فلسطین میں یہودیوں کی تعداد صرف 56,000 تھی۔ برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کو ہر سہولت کے ساتھ نیم فوجی دہشت گرد مسلح تنظیم ہگانا بنانے کی اجازت دی۔ اس کی وجہ سے عملاً فلسطین میں ایک مسلح یہودی فوج تیار ہوئی، جبکہ عربوں کے اسلحے چھینے گئے اور یہودیوں کے برعکس عربوں کے اسلحے رکھنے پر جیل اور جلا وطنی کی سزا مقرر ہوئی۔ اس کے علاوہ متعدد یہودی دہشت گرد تنظیموں کا قیام عمل میں آیا، مثلاً آرگون، شترن، لیہی اور اتزیل، جنہوں نے 1948 میں عربوں کو اپنے وطن سے بندوق کے ذریعے کھدیڑے کا کام کیا۔ ان تنظیموں کو بعد میں اسرائیلی فوج میں ضم کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اسے فلسطین سے بھاگنے پر مجبور کرنے کے لیے اب یہودی دہشت گردوں نے انگریز فوج اور انتظامیہ پر حملہ شروع کر دیا۔ فلسطین میں یہودی دہشت گرد کا سامنا کرنا کمزور برطانیہ کے بس میں نہیں تھا، اس لیے اس نے فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے 29 نومبر 1947 کو فلسطین کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عرب اکثریت کو 44% اور یہودی اقلیت کو 56% دیا گیا۔ عربوں نے اس ظالمانہ فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں نے مارچ 1948 سے آپریشن دلت کے تحت فلسطین میں اسرائیل بنانے کے لیے عربوں پر حملہ اور قتل عام شروع کر دیے تاکہ وہ یہودی سلطنت سے بھاگ جائیں۔ اس کے رد عمل کے طور پر عرب ممالک مصر، اردن اور عراق وغیرہ نے فلسطین میں اپنی فوجیں بھیجی، جن کو واضح حکم تھا کہ تقسیم پلان کے تحت یہودیوں کو دیے گئے حصے پر قبضہ نہ کریں۔ یوں عرب فوجیں آگے نہیں بڑھی، جبکہ یہودی دہشت گرد تنظیمیں حملے کر کے عربوں کو قتل اور مختلف علاقوں سے نکالتی رہیں۔ فلسطین کے 70% عرب اپنے علاقوں سے بھاگ کر قریبی علاقوں اور ملکوں میں پناہ گزین ہو گئے اور پھر اقوام متحدہ کی 20 قراردادوں کے باوجود آج تک اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکے۔ 15 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا اور فلسطین میں خانہ جنگی چھڑ گئی۔
امریکہ اور روس نے چند گھنٹوں کے اندر اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ 1949 میں جنگ بندی تک فلسطین میں 87% زمینوں پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، یعنی فلسطین عربوں کے لیے ان کے ملک کا صرف 22% حصہ بچا۔ اس باقی ماندہ فلسطین کے ایک حصے مغربی کنارے بشمول بیت المقدس پر اردن نے اور دوسرا حصے پر غزہ پر مصر نے قبضہ کر لیا۔ 5 جون 1968 کو اسرائیل نے حملہ کر کے باقی ماندہ 22% فلسطین کے ساتھ مصر کے صحرائے سینا اور شام کو جولان پہاڑیوں پر بھی قبضہ کیا۔ اکتوبر 1983 میں مصر اور شام نے اپنے علاقے آزاد کرانے کے لیے جنگ کی۔ مصر نے صحرائے سینا کا 1/3 علاقہ واپس لے لیا جبکہ شام ناکام رہا۔ اس کے بعد 1989 میں مصری صدر سادات نے اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر کے صلح کر لی، جس کی وجہ سے اسرائیل پر دباؤ بہت کم ہو گیا اور دوسرے عرب و غیر عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے دنیا کے اکثر ممالک بشمول بھارت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ باقی ماندہ فلسطین پر مسلسل اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطینیوں کا پہلا انتقاضہ دسمبر 1987 سے 1991 کے میڈرڈ کانفرنس تک چلا تھا۔ تھک ہار کر فلسطینی قیادت نے 1992 میں اسرائیل کے ساتھ اوسلو معاہدہ کیا، جس کی روح سے 5 سال میں خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہونا قرار پایا، جبکہ فلسطین کے بنیادی مسائل بیت المقدس، پناہ گزین، سرحد، داخلی وسائل کو بعد کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ 5 سال کے اندر فلسطینی ریاست وجود میں آنی تھی، لیکن 30 سال کے بعد بھی آج تک وجود میں نہیں آئی۔ فلسطینی اتھارٹی فلسطینی مقتدہ کے نام پر جو علاقہ موجود ہے، اس کی حیثیت صرف ایک میونسپلٹی کی ہے۔ وہ اسرائیل کے مخبر کے طور پر کام کرتی ہے، یعنی اس کے خلاف مزاحمت کرنے والے فلسطینیوں کے بارے میں اسرائیل کو باخبر کرتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ فلسطینی عوام میں مقبول نہیں۔ اوسلو معاہدہ کرنے والے اسرائیل اور وزیر اعظم اسحاق رابین کے یہودی شدت پسندوں نے 4 نومبر 1995 کو قتل کر دیا۔ اسرائیل میں فلسطینیوں سے کسی بھی سمجھوتے کے مخالف لیکوڈ پارٹی نے امریکی نیوکون کی مدد سے کلین بریک نامی پلان بنوایا تاکہ اوسلو معاہدہ کو عملاً کالعدم کیا جا سکے۔ 1998 میں لیکوڈ کے برسر اقتدار آتے ہی اس پلان پر عمل شروع ہو گیا اور دھیرے دھیرے فلسطینی مقتدرہ کو بے اختیار بنانے کے عمل کا آغاز ہو گیا، جبکہ فلسطینی حکومت کو دیے جانے والے علاقے میں یہودی نو آباد بستیاں بنانے کا کام تیزی سے شروع ہو گیا۔ سارا الزام عربوں پر رکھا گیا، جبکہ در حقیقت معاہدے کو ناکام اسرائیل نے بنایا۔ اس کے نتیجے میں 2000 میں دوسرا انتقاضہ شروع ہوا جو 5 سال چلا۔ مئی 2012 میں یوسی بیلن نے، جو اسرائیل کی جانب سے اوسلو معاہدے کا آرکیٹیکٹ تھا، فلسطین اتھارٹی کو مشورہ دیا کہ اتھارٹی کو تحلیل کر دو تاکہ دنیا کے سامنے اسرائیل کا اصل چہرہ سامنے آ جائے۔ یہودی نو آبادیاں فلسطین عربوں کی ان زمینوں پر مستقل قائم ہو رہی ہیں جنہیں اسرائیل بھی مانتا ہے کہ انہیں فلسطینیوں کو واپس کرنا ہے۔ اگست ستمبر 2005 میں حماس کی مزاحمت کی وجہ سے اسرائیل غزہ سے نکل گیا، لیکن علاقے پر بری بحری اور فضائی کنٹرول قائم رکھا۔ جنوری 2006 میں حماس کے منتخب حکومت کو اسرائیل، امریکہ اور یورپ وغیرہ نے مل کر چند مہینوں کے اندر توڑ دیا اور 2008 سے اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ شروع کر دیا جو اب تک جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے 2006، 2008، 2009، 2010، 11، 12 میں ہوئے۔ 2014 میں رمضان المبارک کے دوران اسرائیل نے حملہ کر کے غزہ کو شدید نقصان پہنچایا، لیکن مزاحمت کو شکست نہ دے سکا۔ حماس نے اس جنگ کا 15 دن تک مقابلہ کیا اور دنیا کی 5ویں طاقتور فوج کو جنگ بندی پر مجبور کر کے بڑی حد تک اپنے مطالبات منوا لیے۔ اسرائیل اپنے مطالبات راکٹ حملے بند کرانا، غزہ کو اسلحے سے خالی کرانا اور سرنگوں کا خاتمہ قبول کرانے میں ناکام رہے۔ 2017 میں غزہ کے لوگوں نے محاصرے خلاف سرحد پر احتجاج شروع کیا۔ اسرائیل نے فائرنگ کر کے 7 فلسطینیوں کو قتل کر دیا۔ مارچ 2019 میں اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا۔ اس کے بعد مئی 2019، نومبر 2019، 2021، 2022 اور مئی 2023 میں بھی غزہ پر اسرائیلی حملے ہوئے۔ مئی 2021 میں اسرائیلی حملہ پہلے کی طرح نہ صرف ناکام رہا بلکہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حماس اور الجہاد الاسلامی اسرائیل کے ساتھ فوجی برابری کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اس جنگ میں پہلی دفعہ اسرائیل کا بہت جانی اور مالی نقصان ہوا۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کے اندر انتقام
کارروائی کی اور اسے ایک طرفہ جنگ بندی پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کے دوران 242 فلسطینی شہید ہوئے، غزہ کے 70,000 لوگ بے گھر ہوئے اور 18,000 رہائشی اور تجارتی یونٹس تباہ ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر اچانک بڑا حملہ کیا جو اس کے بالکل غیر متوقع تھا۔ یہ حملہ 1968 کے اسرائیلی قبضے اور 2006 سے جاری اسرائیلی محاصرے کے خلاف تھا۔ یہ حملہ ہر طرح سے بین الاقوامی قانون کے تحت مقبوضہ علاقوں کے باشندوں کے حق میں مزاحمت کا استعمال تھا۔ اس کا جواب میں اسرائیل نے غزہ کو پوری طرح تباہ کرنا شروع کر دیا۔ جنگ اب اپنے دوسرے سال میں داخل ہو رہی ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک مختصر اور نہایتی آبادی دنیا کی 5ویں بڑی فوجی طاقت کے خلاف اتنے لمبے عرصے تک اتنی بہادری سے لڑتی رہی۔ اس سے پہلے عرب فوجوں کی اسرائیل سے لڑائی صرف چند دن چلتی تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے بے دریغ بمباری کی۔ غزہ کے تقریباً 90% گھر اور بلڈنگیں اس اندھا دھند بمباری میں منہدم ہو چکے ہیں۔ پانی، بجلی، سیور لائن، ٹیلی فون، انٹرنیٹ کی لائنیں پوری طرح تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ بمباری دنیا بھر میں پچھلے 100 سال کے دوران کی گئی شدید ترین بمباری ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم بھی کسی علاقے میں اتنی شدید بمباری نہیں ہوئی تھی۔ اسرائیل اور امریکہ کا پلان تھا کہ شدید بمباری اور کھانے پینے کی اشیاء کو بالکل روکنے غزہ کے لوگ مصر کے صحرائے سینا کی طرف بھاگ جائیں گے اور یوں غزہ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا، لیکن غزہ کے لوگوں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ غزہ میں مکمل اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں اور دواؤں کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے وہاں سینکڑوں لوگ خاص طور پر بچے بھوک پیاس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ تمام ہسپتال تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کو اپنے علاقوں سے نکل کر صحرائے سینا سے ملے ہوئے غزہ کے جنوب مغربی شہر رفح میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن وہ وہاں بھی اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ موجودہ جنگ سے پہلے غزہ میں روزانہ 500 ٹرک کھانے اور ادویات وغیرہ کے داخل ہوتے تھے۔ اب وہاں صورتحال نہایت ابتر ہے۔ اسرائیلی حملوں میں سینکڑوں صحافی قتل ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر فلسطینی ہیں۔ عالمی برادری کا رد عمل۔ جنوبی افریقہ نے ہیگ میں واقع بین الاقوامی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ وہ غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بین الاقوامی عدالت نے اسرائیل کی سرزنش کی اور اس کو نسل کشی روکنے کا کہا، لیکن اس کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کو امریکہ اور مغربی ممالک خصوصاً جرمنی اور برطانیہ کی پوری پشت پناہ حاصل ہے۔ اس جنگ کے دوران اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ متعدد بار اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کے خلاف ویٹو استعمال کر چکا ہے۔ نیز جنگ کے دوران اسرائیل کی بھرپور جنگی اور مالی مدد کر رہا ہے۔ جنگ کے شروع ہوتے ہی امریکہ نے اپنے 2 بحری بیڑے علاقوں میں بھیج دیے تاکہ کوئی ملک اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ نسل کشی کے مقدمے کے علاوہ دنیا کے 52 ممالک نے بین الاقوامی عدالت میں اسرائیل کے خلاف ایک اور مقدمہ دائر کیا کہ غزہ، مغربی پٹی اور بیت المقدس 1968 سے جاری اسرائیلی قبضہ ہٹایا جائے۔ افسوس ہے کہ مقدمہ زیادہ تر غیر عرب اور غیر مسلم ممالکوں نے دائر کیا۔ غزہ کی جارحیت کی وجہ سے متعدد غیر مسلم ملکوں نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑے ہیں، لیکن کسی عرب یا مسلم ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی، بلکہ کچھ تو در پردہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ اس جنگ کے دوران حزب اللہ اور لبنان کی الجماعت الاسلامیہ نے شمالی اسرائیل پر حملے کیے ہیں۔ عراق کی کچھ ملیشیا نے بھی اسرائیلی اور امریکی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ یمن کی انصار اللہ حکومت نے باب المندب اور بحر احمر سے اسرائیلی بحری جہازوں یا اسرائیلی سامان لے جانے والے بحری جہازوں پر پابندی لگا دی ہے اور اس طرح کے کچھ بحری جہازوں پر حملہ بھی کیا ہے۔ اسی وجہ سے یمن پر امریکہ اور برطانیہ مشکل حملے کر رہے ہیں۔ سارے نقصانات کے باوجود موجودہ جنگ نے اسرائیل کے خلاف پاسا الٹ دیا ہے۔ اسرائیل کے فوجی تفوق کا دعویٰ اور اس کی بنیاد پر اربوں کا بلیک میل اب قصہ پرینہ بن چکا ہے۔ سفارتی طور پر اسرائیل کو ہر جگہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ عرب ممالک سے اسرائیل کے تعلقات کی گاڑی رک چکی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ اب دوبارہ عرب اور مشرق وسطی کی سیاست کا اولین مسئلہ بن چکا ہے۔ حماس اور فلسطینی مزاحمت کو اب کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ غزہ اور حماس نے اسلامی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ کیا جو عین، جالوت اور حتین کی طرح صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ قرآن کریم میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 4 تا 7 میں بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس میں یہودی 3 بار سرکشی کریں گے اور تینوں بار اللہ پاک ان کو سخت سزا دیں گے۔ اب تک 2 بار ہو چکا ہے، 587 قبل مسیح اور 70 عیسوی، جبکہ ایک سرکشی ابھی باقی ہے۔ اس سرکشی پر بھی ان کی پہلے کی طرح سرکوبی کی جائے گی۔
شاید اس کا وقت آ گیا ہے۔ آج پہلی بار دنیا بالخصوص ایشیا، افریقہ، جنوبی امریکہ کے اکثر ممالک اسرائیل کے خلاف ہیں۔ مغربی ممالک کے بہت سے باشندے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اور اپنی حکومتوں کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ اپنی تاریخ میں آج پہلی دفعہ اسرائیل اکیلا کھڑا ہے۔ اس کے جھوٹوں کا گھڑا اب پھوٹ چکا ہے۔